السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ تمام اسباق اچھے طریقے سے پڑھ کے سمجھ کے سبق نمبر 20 تک پہنچے ہیں، جو متفرق قواعد کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک عنوان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ دعائیں، کلمے، نماز جنازہ، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سبق نمبر 20 ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھیں ہمیں یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 20 ہمارا متفرق قواعد کے اوپر مشتمل ہے اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 20 ہے اظہار مطلق۔ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اظہار مطلق کیا ہے۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہ کریں۔ یہاں پہ اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے قواعد پڑھے تھے غنہ کرنے نہ کرنے کے، اور اس میں ویسے یہ آنا تو ادھر ہی چاہیے تھا، سبق نمبر 12 میں آ جاتا یا پھر زیادہ سے زیادہ سبق نمبر 14 میں آ جاتا، لیکن انہوں نے وہاں نہیں دیا تو یہاں متفرق میں دے دیا۔ پھر بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بتائے تھے، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، جن میں 2 اظہار اور اخفاء یہاں تھا کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی آئے تو غنہ نہیں کرنا، اخفاء میں سے کوئی آئے تو غنہ کرنا ہے۔ اور آگے سبق نمبر 14 میں انہوں نے پھر بتایا تھا ادغام جو ہے یہ یرملون میں سے کوئی آ جائے تو را اور لام میں بغیر غنہ کے باقی میں غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ اقلاب یعنی اگر نون ساکن تنوین کے بعد با آئے تو اس نون کو میم سے بدل دینا ہے۔ انہوں نے بتانا تھا وہی کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد اگر یہ یرملون آئے اسی کلمے میں ہے تو پھر کیا کرنا، لیکن وہاں بتایا چلو مان لیتے ہیں کیونکہ وہ متفرق قواعد ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا کہ نون ساکن کے بعد یہاں ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو اس لیے انہوں نے ادھر کر دیا کہ تنوین اس میں نہیں ہے، وہ صرف نون ساکن ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جائیں اور آئیں بھی اسی کلمے میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ غنہ آپ نے پھر نہیں کرنا، نہ ہی وہ ادغام والا وہاں معاملہ ہوگا۔ تو یہی چیز انہوں نے ادھر بتائی ہے کہ اگر اظہار مطلق اس کو کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن ہے اس کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ایک ہی کلمے میں حروف یرملون آنے کی وجہ سے ادغام نہیں کرنا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، ان 4 میں غنہ نہیں کریں گے۔ پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بنیان صنوان قنوان۔ تو یہ ہمارے 4 الفاظ مکمل ہو گئے۔ اس میں غنہ آپ نے نہیں کرنا، یعنی کہ بنیان ایسے نہیں کرنا، غنہ اس میں نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ سکتہ کے بارے میں کہتے ہیں اسی سبق میں۔ سکتہ کہتے ہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ وقف کہتے ہیں کہ آپ کا سانس بھی اور آواز بھی دونوں ختم ہو گئے، آپ سانس بھی لے سکتے ہیں، آواز بھی رک گئی، لیکن اگر آپ سانس جاری ہے، آپ کا سانس آپ نے نہیں لیا لیکن آواز کو وہیں روک دیا تو اس کو بولتے ہیں سکتہ۔ اور ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، 1 2 3 4، ان 4 میں سکتہ کیا ہے؟ واجب۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، جو وقف والا معاملہ ہوتا ہے۔ سکتہ کا کیا حکم ہے کہ متحرک کو ساکن کر دیں گے اور جو 2 زبر والا ہوگا اس کو 1 الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔
اب اس میں زبر والا یعنی متحرک والا معاملہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے آگے وہ الف دے رکھا یعنی الف مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر والا معاملہ ہے تو دو زبر کو کہتے ہیں ایک الف سے بدل کر پڑھنا ہے۔ تو ہم اس کو یہ نیچے مثالیں بھی دی ہیں اور یہ نیچے حوالے بھی دیے ہیں۔ 29واں پارہ سورہ قیامہ، 30واں پارہ سورہ مطففین، 23واں پارہ سورہ یاسین اور 15واں پارہ سورہ الکہف، تو یہ حوالے بھی دیے ہیں۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیلا، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن، وقیل من راقن، کلا بل ران، مم مرقدنا ھذا عوجا قیما۔ تو یہ چاروں الفاظ آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں، اور اسی کو سکتہ بولتے ہیں، جیسے میں نے کر کے بتایا ہے کہ آپ کی آواز رک جائے، سانس آپ کا جاری رہے۔ پھر دوبارہ میں بتاتا ہوں، جیسے وقیل من راقن، ایسے کر کے، وقیل من راقن ایسے سیدھا نہیں پڑھنا، بلکہ یہاں پہ اب آپ نے آواز اپنی روک دینی ہے اور سانس نہیں لینا، سانس آپ کا جاری رہے۔ تو یہ سکتے کا حکم ہے، اور یہ سکتے کے بارے میں سوال جواب بھی آ سکتے ہیں، اظہار مطلق کے بارے میں سوال جواب بھی آ سکتے ہیں۔ آگے صاد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صاد کے بارے میں کہتے ہیں قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں، نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے، اور نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تیسرے نمبر والا اس میں چاہے تو صاد پڑھ لیں، چاہے تو سین پڑھ لیں، اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، اگرچہ سین لکھی ہے، یعنی پہلے 2 میں سین پڑھیں گے، صاد چھوڑ دیں گے، دوسرے میں آپ کو اختیار ہے، اور تیسرے میں صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ رنگ دیا ہے نا انہوں نے، تو اس میں سین کے اوپر رنگ ہے بلیو، تو آپ نے سین پڑھنی ہے، اس میں دونوں کے اوپر ہے تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں صرف صاد کے اوپر رنگ ہے باقی بلیک ہے، تو آپ نے صرف صاد پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ اور ان کا نیچے حوالہ بھی دیا ہے، البقرہ، الاعراف، سورہ طور اور سورہ غاشیہ۔ ایک میں قرآن پاک سے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ انہوں نے دے رکھا ہے، تو اب کہتے ہیں سین پڑھنی ہے، صاد آپ نے نہیں پڑھنی۔ یہ اگر پڑھیں گے تو آپ ایسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تو سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا۔ تو یہ قرآن پاک میں ایسے بعض جگہ پہ آیا ہے، اور یہ صرف 4 جگہیں ایسی ہیں جو آیا ہے، اور ان چاروں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ پہلے 2 میں سین پڑھنی ہے، دوسرے میں صاد اور سین کا اختیار ہے، اور تیسرے میں صرف صاد پڑھنی ہے۔ تو اس کو میں پڑھتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ ساتھ میں دہرا سکیں گے، جوڑ کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، طا پیش تو، یب سطو، بس طوطن، ام هم المسيطرون، بازر بی، میم پیشمو، بیمو، صاد یا زبر صائی، بیمو صائی، طازر طی، بیمو صائی طی، را 2 زیر رن، بیمو صائی طی رن۔ متفرق قواعد میں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بتا رکھا ہے انہوں نے۔ یہاں پر اگلے صفحے میں 2-3 قانون آگے اور ہیں، کہتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا،
یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا حامیم السجدہ کا یہ ایک لفظ ہے، اس میں تسہیل کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ جیم زبر جا، آ جا، میم یا زیر میج، آ جا میج، یا واو دو پیش یوں، واو زبر وا، اعجمیوں، عین زبر ع، را زبر را، عارا، با یا زیر بی، عربی، یا دو پیش یون، عربی، اعجمی وعربی، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جوڑ بھی ہجے بھی میں نے آپ کو کر کے بتا دیے ہیں۔ آگے ایک قاعدہ بتاتے ہیں امالہ کے بارے میں۔ امالہ کہتے ہیں کہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اور امالہ کی را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ بڑی یا جیسے لکھا ہوتا ہے نا قطرے، تو آپ نے رے کرنا ہے، ری نہیں پڑھنا۔ باقی ہر جگہ پہ وہی قانون ہے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، صرف ایک یہ الفاظ ایسا ہے کہ اس میں پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی یہ الفاظ ایسا ہے جس کی را کو ہم نے قطرے کی رے کی طرح پڑھنا ہے، ری نہیں کرنا بلکہ رے کرنا ہے۔ تو اس کے جوڑ بھی تھوڑا سا اسی طرح سے ہجے بھی علیحدہ سے کرنے پڑیں گے، جیسے انہوں نے ادھر کر کے بتائے ہیں کہ مجرے ہا کے جوڑ کیسے کرنے ہیں۔ یہ سورہ ہود ہے اور سورہ ہود 12واں پارہ میں ہے، سورہ ہود 41 نمبر آیت کا یہ الفاظ ہے امالہ والا۔ اس کو جوڑ کیسے کرنے ہیں ادھر بتائے ہیں، میں ادھر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے آخری قاعدہ بتاتے ہیں، بئس الاسم الفسوق، کہتے ہیں اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ یعنی یہ جو لکھا ہے نا ادھر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، ادھر بھی نظر آ رہا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو لال کلر کا لام لکھا ہے، لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ یہ لال کلر جو جس پہ ڈال رکھا ہے، کہتے ہیں یہ لام پڑھنا ہے۔ اب لام سے پہلے یہ جو الف لکھی ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا، لام کے بعد جو الف لکھی اس کو بھی نہیں پڑھنا، دونوں الف کو چھوڑ دینا ہے اور لام کو زیر دے کے سین سے ملا دینا ہے۔ تو یہ بنے گا بئس الاسم، اب یہ الف پہلا بھی دوسرا بھی دونوں الف نہیں پڑھنے۔ تو یہ سورہ حجرات 26واں پارہ 11ویں آیت، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل، بئس الاسم ال، فا پیش فو، سین واو پیش سو، فسو، قاف پیش قو، فسوق، بئس الاسم الفسوق،
تو آپ نے ایسے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہماری تختی جو ہے مکمل ہو چکی ہے، سبق نمبر ہمارا 20 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں، انشاءاللہ اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ فقہی مسائل، سنت آداب، نماز، کلمے، دعائیں اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔